نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، آج میں جس عنوان پر لفظ گشاری کرنے والا ہوں وہ ہے ہم اللہ کی ناشکری اور اللہ کو ہم کیوں بھلا بیٹھے۔ اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے فرقان حمید میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ کیا ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ ہر انسان، ہر بھائی، ہر آدمی اپنا محاسبہ خود کر لے کہ جس مقصد کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس دنیا میں آئے ہیں، اور مین ہمارا مشن جنت کو حاصل کرنا ہے، کیا ہم نیکیاں کرتے ہیں؟ کیا ہم عبادت کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، اسی زندگی میں بدل جائیے۔ یہ ہمارا ایک سفر ہے، جس طرح انسان ملتان سے لاہور کی بس میں بیٹھے گا اور اس کا لاہور سفر ختم ہو جانا، اس نے اتر جانا ہے، اسی طرح زندگی کی بھی ایک مثال ہے۔ ہم بیٹھ چکے ہیں سواری پر، ہمارا جہاں سفر ختم ہوگا ہم وہیں اتر جائیں گے۔ لاہور کا پتہ تو چل جاتا ہے کہ ہم نے یہاں اترنا ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہے اس زندگی کا سفر کہاں ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے سامعین اکرام، یہ اللہ نے ہمیں آنکھیں بھی دی ہیں، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو نبینے ہیں ان کو دیکھیں، وہ مسجد ان کو کون لے کے جائے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھوں والی نعمت دی ہے، ہم اپنے والدین کو دیکھ سکتے ہیں، اپنے کاروبار کو دیکھ سکتے ہیں، اور طرح طرح کی چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں۔ لیکن جو نبینا ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بنا سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، ان کو بنایا ہماری نصیحت کے لیے۔ ان کو دیکھو اور اپنے آپ کو دیکھو اور فخر محسوس کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَشْكُرُونَ، جو میرا شکر ادا کرتے ہیں میں ان کو زیادہ دیتا ہوں۔ جن کو اللہ نے دی ہے وہ شکر ادا نہیں کرتے، جن کو نہیں دی وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کو نوازتا بھی ہے۔ پھر تکبر نہیں کرنا۔ قارون نے تکبر کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا، اس کو بھی، اس کے خزانے کو بھی۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری عبادت کریں، میں نے آپ دنیا کی ساری چیزیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تمہارے لیے بنائی ہیں۔ پھل فروٹ ہو گئے، کھانے پینے کی چیزیں ہو گئی، دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں، آرام بھی تمہارے لیے، دنیا کے پھل فروٹ بھی تمہارے لیے، لیکن آپ کو میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کہتا ہے تم نے میری عبادت کرنی ہے۔ سفر پہ ہے، چلیں 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ جنگ کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا میرا نماز سے آپ نے نہیں ہٹنا، 1 رکعت جنگ کے موقع پر بھی نماز پڑھنی ہے۔ اتنا اہم فریضہ، دشمن کے سامنے بھی آپ کو نماز معاف نہیں کی گئی، تو آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہاں نماز کی کتنی فضیلت ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتے آج سے شروع کر لیں، کوئی پتہ نہیں سانس چل رہی ہے تو یہ جہاں سانس رک گئی تو اگلا جہاں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔